من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شیطان نے صوفیاء پر جو سب سے بڑا حملہ کیا وہ ان کے اعتقادات اور عقائد پر حملہ تھا. حلولی صوفیاء کا ایک گروہ گزرا ہے جو اتنے فاسد اور گندے عقائد کا مالک تھا اور آج بھی بہت سارے لوگ ان کے پیروکار موجود ہیں کہ انہیں اللہ کی ہر مخلوق کے اندر رب نظر آتا تھا. امام ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص، یہ 400 ہجری کا تقریباً واقعہ ہے، وہ مسجد میں کھڑا تھا اور اوپر سے کوے کے بولنے کی آواز آئی. اب کوا اللہ کی ایک مخلوق ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق جانور قرار دیا، فاسقوں میں سے گندا جانور. کوے کی آواز آئی تو فوراً سارے لوگوں کو چھوڑ کر مسجد میں سے بھاگ کر اس کی طرف لپکا اور کہتا ہے لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. یعنی اتنا فاسد عقیدہ کہ اس کوے میں سے بھی نعوذ باللہ اسے شاید رب نظر آ رہا تھا. اور یہ اعتقادات پر حلولیہ ایک گروہ گزرا ہے صوفیاء کا، ان کا یہ عقیدہ رہا ہے. آج کے دور میں بھی وحدت الوجود کی جو تینوں اقسام ہیں ان پر یقین رکھنے والے بہت سارے لوگ، کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں. ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ سب کچھ ایک ہی ہے، اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ.
خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں. پھر جب خالق اور مخلوق میں فرق نہیں تو پھر اس کو جانور میں بھی رب نظر آئے گا، نعوذ باللہ. انوار نظر آئیں گے مختلف چیزوں میں. یہ پہلی میرے بھائیوں گندگی تھی، خباثت تھی جو ان کے اندر آئی. اور پھر جب اعتقادات بگڑے پھر ان کے اعمال آٹومیٹیکلی برباد ہو گئے. وحدت الوجود، سب ایک ہے. دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ حلولی، کہ اللہ نعوذ باللہ یا رب کسی کے اندر داخل ہو جائے. یہ ہندوؤں کے عقائد ہیں سارے. 5000 سال 10,000 سال آپ ان کی کتابیں دیکھیں، ان میں یہی سارا کچھ چلتا ہے، تناسخ کے سلسلے. پھر ان میں وحدت الشہود، کہ کوئی شخص عبادتیں کر کر کے اتنا اونچے مقام پر چلا جائے کہ وہ نعوذ باللہ رب کے اندر شامل ہو جائے. یہ سارے شرکی عقائد ہیں، ان کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو ان پر یقین رکھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دونوں متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ عقائد جب آئے تو ایسے عقائد میں پھر کیا ہوا؟ آج آپ کسی بھی ایسے کاروباری جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں ڈیرے، آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو کیا سبق سکھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں تو اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا، تیرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اپنے اللہ تک رسائی حاصل کر سکے. اس لیے پہلے نمبر پر تیرے لیے یہ لازم ہے کہ تو فنا فی الشیخ ہو. تو جس شیخ کی بیعت کرتا ہے نا، پہلے تو اس کی محبت میں فنا ہو جا. نماز پڑھ تو اس کی تصویر، عبادت کرے تو اس کا چہرہ سامنے رکھ. یہ میرے بھائیوں 500 ہجری میں لکھی گئی کتاب کے اندر امام ابن جوزی چیزیں نقل کر رہے ہیں، اور آج بالاولا یہ موجود ہے، بلکہ اس سے بھی بری شکل. اس کی تصویر سامنے رکھ ہر عبادت میں. پھر معاملہ تیرا یہ ہو جائے کہ تو جس عبادت میں بھی کھڑا ہو تیرے سامنے چہرہ کس کا ہے؟ تیرے شیخ کا، تیرے پیر کا. اور باقاعدہ اس پر کتابیں موجود ہیں. جب تو اس میں پختہ ہو جائے تو پھر تیرا دوسرا سٹیپ ہوگا فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فنا فی الرسول، جب تو اس میں بھی پختہ ہو جائے تو پھر تو نے فنا فی اللہ ہونا ہے، اللہ کے ساتھ فنا ہو جانا. اور فنا فی اللہ کی منزل کیا ہے؟ کہ جہاں عابد اور معبود کا فرق ختم ہو جائے، نعوذ باللہ. جہاں خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے، جہاں ساجد اور مسجود کا فرق ختم ہو جائے، جہاں اللہ اور اس کے بندے کا فرق ختم ہو جائے، سب ایک ہو جائے. کہتے ہیں یہ ہے جی سب سے اوپر والی منزل. پھر جب تو اس منزل تک پہنچ جائے گا تو اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ خود مذکور یعنی جس کا تو ذکر کر رہا تھا یعنی اللہ ہو جائے گا. کہتے ہیں فنا در فنا کا یہی معنی ہے یہ عقائد. اب میرے بھائیوں یہ وہ عقائد ہیں جو قرآن کے سخت خلاف ہیں. اسی طرح ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء جو دعوت لے کر آئے اس کا یہ رد ہے. لیکن شیطان نے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والوں کے اندر بھی ان عقائد کو ڈالا اور انہوں نے پھر اس کے اوپر اپنا پورا نظام کھڑا کیا. پھر اس سے اگلا سٹیپ کیا آیا؟ وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو تم، روزے رکھو تم، جہاد تم نے کرنا ہے. جو ظاہری شریعت پر عمل رکھنے والے ہیں ہمارے لیے نمازیں بھی معاف، روزے بھی معاف، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سنت کی پیروی، صحابہ کا منہج، سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہے. کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم خواص ہیں، تم ہو عوام. ہم اسپیشل ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے مقرب ہیں. اللہ نے مجھے نماز معاف کر دی. میرے بھائیو یاد رکھ لو، جو آپ سے یہ کہے نا اللہ نے مجھے نماز معاف کر دیا ہے، سمجھ لو کہ وہ بندہ باطل عقیدے پر. جو یہ کہے کہ اللہ نے مجھ سے عبادتیں ان کو اٹھا لیا، میرے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے نبی کی سنت، اس کی پیروی لازم
نہیں ہے، سمجھ لو کہ یہ بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور یہ باطل عقائد کے اندر اور وجودی ہے، حلولی ہے. سمجھ، شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ ان میں سے اکثریت ایسی تھی جن کے عقائد کو خراب کر دیا، اور پھر اس حد تک ان کو لے گیا کہ وہ لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا ایک بہت بڑا گزرا، اس کا نام تھا منصور حلاج. کیا نام تھا؟ منصور حلاج. وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا، وحدت الوجود پر کھڑا، کہتا تھا سب کچھ اللہ ہے، اپنے آپ کو رب کہنا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ اس وقت کے گورنر نے اسے قتل کروا دیا تھا، کہا کہ یہ اتنا زندیق ہے کہ اس کا زندہ رہنا جو ہے یہ نقصان کا باعث ہے. تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں میرے محترم بھائیوں. یہ ساری وہ شکلیں ہیں جو یہود و نصارہ سے مسلمانوں میں آئیں. جن لوگوں نے یہود و نصارہ کی پیروی کی، دنیا داریوں کو چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مال و متاع سے نفرت کرنا. وہ مال جو حرام ہو اس سے نفرت کرنی چاہیے، وہ مال جو ناجائز ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے، وہ مال یا کاروبار یا معاملات جو تمہیں اللہ کی راہ سے روک دیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. مگر عام طور پر اللہ رب العالمین نے حلال مال کمانا اور اس کو ذخیرہ کرنے سے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ جو بے عقل لوگ ہیں نا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، فرمایا تم نے بے وقوف لوگوں کو اپنا مال نہیں دینا، اور جس مال کو اللہ نے تمہاری گزر بسر کے لیے قائم رکھنے کا ذریعہ بنا دیا ہے یہ بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں مت دو. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ اسے سنبھال کے رکھو. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پھر اگر تمہارے پاس یتیم بچے ہو، یہ بھی سورہ نساء میں ذکر ہو رہا ہے، یتیم بچوں کا مال ہے، تم اس کے اوپر وقتی طور پر نگران مقرر ہوئے، تو فرمایا جب وہ تم میں ہوشیاری پر، عقل پر، سنجیدگی پر، بلوغت پر پہنچ جائیں اور تم ان میں حسن تدبیر پاؤ، تم ان میں حسن تدبیر پاؤ، رشدن، تم انہیں دیکھو کہ وہ اب سیدھے ہو گئے ہیں، اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، تو فرمایا ان کو ان کا جو باپ دادا کا مال جس پر تم نگران مقرر تھے ان کو سونپ دو. ثابت ہوا مال کو ضائع نہیں کرنا، جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائیں اس وقت تک نہیں دینا، یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کریں. اور اب اسلام میں ہمارے لیے اپنے ٹوٹل مال میں سے، کل پونجی میں سے صرف ایک حصہ 33% تقریباً یہ ہم وصیت کر سکتے ہیں کسی کو، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خیر کے لیے. اللہ نے کہا 66% تو چھوڑ کر مرے گا جو تیری اولاد میں تقسیم ہو. یعنی 33% سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے. سارا ہی مال جو ہے پورا سب کچھ ہی کسی کو دے دینا جائز نہیں ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی نا کہ جی میں سب کچھ دینا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا اے سعد، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے وارث بعد میں بھیک مانگتے رہیں؟ تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تو اپنے وارثوں کو مالدار، یعنی کسی حد تک ان کو مال دے کر جا، بجائے اس کے کہ تو ان کو بھکاری چھوڑ کر جائے. تو یہ بھی میرے بھائیوں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس وارثوں کے لیے سوچتے رہو، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، نہ اللہ کے حقوق. یہ نہیں، بیلنس رکھنا ہے اس میں. یہ نہیں کہ سارا ہی اٹھا کے دے دو، اور نہ یہ کرنا کہ صرف اسی کے پیچھے بھاگ دو. ایک حصہ تم وصیت کر سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا نا اسلام کے لیے، اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا. تو کیا ثابت ہوا کہ مال سے نفع اٹھانا جائز ہے.
صوفیاء کو شیطان نے یہ گمراہ کیا کہ مال کو رکھنا حرام ہے، ناجائز عمل ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، بھوکے ننگے تڑنگے جناب گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غلاظتوں کے اندر لتڑے ہوئے ہیں، نہ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو رہبانیت ہے، یہ تو رہبانیت ہے، یہ یہود و نصارہ کا منہج ہے۔ اسلام نے بیلنس رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جرنیل تھے، فاتح مصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے کہا، اے عمر، آپ میرے پاس آئیں، بہترین لباس زیب تن کے، بہترین لباس پہن کر میرے پاس آئیں اور بہترین اسلحہ حمائل کر کے میرے پاس آئیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شاندار لباس پہنا ہوا، بہترین اسلحہ کے ساتھ، فرمایا میں آپ کو فلاں لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ تو اسلام نے میرے بھائیوں وہ معاملہ نہیں رکھا جو شاید لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بیٹے تھے، تو وہ گئے غلہ لینے کے لیے۔ اب جب اگلی دفعہ جانے کی باری آئی تو کہتے ہیں ابا جان ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ایک اونٹ کا مال ہم اور لاد کر لے آئیں۔ قحط پڑا ہوا ہے، اناج کم ہے، وہ جتنے لوگ جاتے تھے نا، وہ مصر والے اتنے لوگوں کو وہ دانا دیتے تھے۔ کہا جی ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں، یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی تھے چھوٹے، تاکہ ہم ایک اور اونٹ بھر کے غلے کا لے آئیں اور ہمارے لیے وہ ذخیرہ رہے۔ سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے بھی، چلو اناج زیادہ آ جائے گا۔ ثابت ہوا کہ اپنے لیے اناج کو ذخیرہ کر لینا، اپنے لیے حلال مال کو ذخیرہ کر لینا، اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جانا، اپنی اولاد کے لیے کچھ معاملات طے کر جانا، یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ کیا ہے کہ ایک بندہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، نہ اللہ کی راہ میں صدقہ، دنیا کا بندہ، کپڑے کا بندہ، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، مال کے پیچھے گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ساری زندگی اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اور سوچ کیا ہے میں اپنی اولاد کی سیٹنگ کا بندوبست کر رہا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کے لیے ضرور چھوڑ کر جاؤ، لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ تم اس مال کے پیچھے اللہ کے دین کو ہی بھول جاؤ۔ تو صوفیاء کو شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا؟ انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ جو بندہ اپنے لیے مال ذخیرہ کرتا ہے، یا اپنے لیے اناج ذخیرہ کرتا ہے، یا اچھے کپڑے پہنتا ہے، یا اچھا کھانا کھاتا ہے، یا اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے، اور یہ بات غلط ہے۔ اکثر سلف صالحین ایسے ہیں کہ جو اپنے پیچھے کچھ اموال چھوڑ کر گئے، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے صحابہ اپنے پیچھے مال چھوڑ کر گئے اپنی اولادوں کے لیے جو انہوں نے حلال سے کمایا تھا۔ ہاں، جن کے پاس نہیں تھا وہ اپنی اولادوں کو وہ تربیت کر کے گئے کہ تم نے حرام نہیں کمانا۔ یہ ہے اصل تقویٰ۔ یہ کیا ہوا کہ جناب مال ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہ اٹھانا، سب کچھ موجود ہے لیکن جان بوجھ کر تکلف اختیار کرنا۔ تکلف باب تصنع سے ہے، مصنوعی بن کے رہنا۔ مصنوعی بن کے رہنا بھی جائز نہیں ہے، ریاکاری اور دکھلاوا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اعتدال کا دامن، اعتدال اختیار کرو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اب سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ سید التابعی ان کا لقب ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کو ماننے والا ایک شخص جس کے جسم پر برس کا نشان ہے، وہ قرن کے علاقے میں رہتا ہے، قبیلہ قرن وہاں کے علاقے میں رہتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے اور اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہے، بڑی خدمت کرنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے آ کر ان کی یہ عمل والی جو ہے نا تعریف دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہیں کبھی اس بندے سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، کیونکہ وہ نیک اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔
لے جی یہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں. اس کے علاوہ سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے. موضوع اور جھوٹے واقعات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے احد میں, انہوں نے بھی اپنے دانت شہید کر دیے, ایک ایک کر کے اکھاڑ دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, ایسا ویسا, ساری باطل باتیں ہیں. صرف اور صرف ان کی جو تعریف اور توصیف, اور جو حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے ان سے دعا کروانی ہے, اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے فرما بردار تھے. ایک اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا یہ اللہ کا مطیع بندہ ہے. اللہ کا فرما بردار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے. اور دوسرا, یہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ماں کی خدمت کرنا بھی میرے بھائیوں کتنا بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. جی اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا. جی اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا. چوتھے نمبر پر کہا تیرے والد کا. اتنا رائٹ ہے والدہ کا. فرمایا اگر وہ تمہارے والدین کافر اور مشرکی کیوں نہ ہو, تمہیں شرک کا حکم بھی دیں, فلا تطعہما, تم شرک نہ کرنا, ان کی بات نہ ماننا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بدتمیزی نہیں کرنی, زیادتی نہیں کرنی, قطع تعلقی نہیں کرنی, ان کے حقوق ادا کرنا بند نہیں کر دینے, چاہے وہ شرک کا حکم ہی کیوں نہ دے, حالانکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو یہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ, ان کی میرے بھائیوں ان کے بارے میں حدیث ہے. اب اس سے لوگوں نے جھوٹی اور موضوع روایات گھڑی, پھر ان کو دلیل بنا کر, کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک تعریف کر دی تھی نا, اب اسے ایگزیجریٹ کیا اور اس کو دلیل بنا کر لوگوں نے پھر وہ حلیے اختیار کرنا شروع کر دیے. ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہتا جی میں نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج کروں گا اور بغیر جوتا پہنے. ایک شخص آیا, کہا جی میں نے یہ نظر مانی ہے, منت مانی ہے کہ میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کرواؤں. اب میرے بھائیوں کندھے پر بٹھا کر حج کروانا اور مدینہ سے مکہ پھر سفر, وہ سارا یہ ممکن تو نہیں ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو نہیں چاہیے کہ تو جناب کندھے پر اپنی ماں کو بٹھا کر حج کروائے, یا تو جو ہے پیدل چل کے جائے, یا تو بغیر جوتوں کے جائے. اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نے اگر قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ دے, اللہ سے توبہ کر اور جا کے سواری پہ سوار اور حج کر. یہ اپنے اوپر نا ویسی چیزیں لاگو کر لینا, جعلی تقوی اسے کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ جعلی تقوی. یہ جعلی تقوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے. اچھا سواری جو تیرے گھر میں موجود ہے, میرے بھائی ایک بندے کے پاس گاڑی ہے, وہ آج گاڑی اپنے گھر میں کھڑی کرے اور کہے کہ میں جی پیدل گجرات جاؤں گا, ساری دنیا کیا کہے گی؟ یہ پاگل ہے. کیا کہے گی؟ یہ پاگل ہے. بھائی تیرے پاس یہ اللہ کی نعمت موجود ہے, تو اسے استعمال کر اور پھر کیا, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیری رحمت ہے, تیرا شکر ہے, تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی. اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اچھی خاصی نعمتوں کو چھوڑ کر, ہاں کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ یا کسی اور ذریعے سے جاتا ہے, تو ٹھیک ہے وہ صبر کرے, ہے تو اللہ کا شکر کرے, اگر نہیں ہے تو اس پر صبر کرے. یہ ہے اسلام کی دعوت. اللہ رب العالمین ہمیں اعتدال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں, 2014 دسمبر میں امریکہ افغانستان سے اپنے اتحادیوں سمیت اپنی بہت ساری فوج کو لے کر نکل گیا, لیکن کابل اور گرد و نواح میں اس کے اڈے ابھی بھی باقی ہیں اور ابھی بھی وہ
جو کٹ پتلی حکومتیں ہیں وہاں کی ان کو چلا رہا ہے. الحمدللہ جس کام کو وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ امت مسلمہ کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کے ملکوں پر قبضے کر کے بالخصوص پاکستان کو انتشار کا شکار کیا جائے، اللہ رب العالمین نے انہیں ناکام کر دیا. جہاد بھی جاری ہے، چہ جائے کہ اس نے داعش کے نام پر اور دہشت گرد تنظیموں کے نام پر بہت بڑے نیٹ ورک کھڑے کیے اور جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر کفر کے خلاف مسلمانوں کا جہاد فی سبیل اللہ آج بھی کشمیر میں، افغانستان میں، فلسطین میں جاری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ختم نہیں ہو سکا. اور میرے بھائیوں، پچھلے دنوں میں، پچھلے ایام جو گزرے ہیں، ان میں اللہ کے فضل و کرم سے افغانستان میں اب پورے شہروں پر اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کے مجاہدین قبضے کر رہے ہیں اور امریکہ اور اس کے اتحادی کچھ نہیں کر سکتے. وہ صرف کابل تک محصور ہیں. اب ان کا کلچ مزید کمزور ہو چکا ہے. ابھی گزشتہ ہفتے کابل میں ماشاءاللہ بڑی شاندار کارروائی کی مجاہدین فی سبیل اللہ نے اور امریکہ کو تگنی کا ناچ نچایا، اور آج وہ رو رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. قندوز میں اتنا بڑا حملہ تھا مجاہدین کا کہ الحمدللہ وہ اس سارے علاقے پر الحمدللہ آج ان کا غلبہ ہے. تو میرے بھائیوں، جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا، آج اللہ رب العالمین نے اس کو اس مقصد میں ناکام کر دیا. دوسری بڑی ناکامی اس کو جو ہوئی، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ پاکستان میں فتنہ تکفیر اور فتنہ خوارج، آپس کی لڑائی، خانہ جنگی، پاکستان میں آپس کی جنگ، اس سے اللہ رب العالمین نے مسلمانان پاکستان کو الحمدللہ بچا لیا. اب بہت کم وہ لوگ رہ گئے ہیں جو اس میں موجود تھے. گزشتہ دنوں جنرل راحیل شریف اور اس کے کمانڈر وادی شوال کے اندر موجود تھے. میرے بھائیوں، میں دیکھ رہا تھا، وہ ساتھ ڈاکیومنٹری دکھا رہے ہیں کہ وادی شوال میں کھڑے ہو کر جنرل راحیل شریف نے وہاں پر اعلان کیا، کہا یہ وہ علاقہ ہے کہ 90% اس پر بیرونی امداد سے آئے ہوئے دہشت گردوں کا پورا قبضہ تھا. حتیٰ کہ پاکستان فوج بھی وہاں پر موجود نہیں تھی. لیکن الحمدللہ 3-4 مہینوں میں میرے بھائیوں اس کو ایسا صاف کیا گیا کہ 100% وادی شوال اور یہ وزیرستان کے ساتھ ساری پٹی کو سیکیور اور محفوظ قرار دے دیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے. اب وہاں پر کوئی فتنہ موجود نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور وہ جو سازش لے کر آئے تھے نا کہ ہم ان کو لڑا کر آپس کی خانہ جنگی کا شکار کر کے فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف آپس کی لڑائیوں میں ان کو دھکیل کر ہم ان کو ناکام کر کے، کمزور کر کے ان کی ہوا اکھاڑ دیں گے تاکہ یہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھول جائیں، یہ ہندوستان کا ظلم بھول جائیں، یہ فلسطین میں یہودیوں کا ظلم بھول جائیں. الحمدللہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں دفاعی طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. الحمدللہ بیرونی سازشیں بھی دم توڑ رہی ہیں اور اندر کا جو گند تھا وہ بھی انشاءاللہ کچھ صاف ہو چکا ہے، کچھ مزید صاف ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میرے بھائیوں یہ ایک خوش آئند بات ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ ہمیں نظریہ پاکستان، اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ جو کفر کے خلاف ہے اس کے خلاف اس پر کھڑا رہنا چاہیے اور انشاءاللہ اپنے ملکوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے. اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر میں تربیت کریں، اپنے ذہن سنواریں. اپنے ملک کے اندر کوئی ایسا بندہ دیکھیں جو خباثتیں کرتا ہے یا موٹیویشن یا برین واش ایسا کرنا کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو، بچوں کو غلط راستوں پر لگانا، آپس کی لڑائیاں، خودکش حملے، ان ساری چیزوں سے ہم نے انشاءاللہ خود بھی بچنا ہے، اپنے گھروں، معاشروں، گلیوں، محلوں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ. جب یہ کام ہم کر لیں گے پھر اللہ کے فضل و کرم سے نہ بیرونی سازش ہمیں پچھاڑ سکے گی، نہ ہی اندر سے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی خطرہ ہوگا. محترم بھائیوں، جیسا کہ ہم الحمدللہ جانتے ہیں کہ تقریباً 90% گندم کی کٹائی مکمل ہو چکی ہے. لوگ اپنی اپنی گندم کو الحمدللہ سمیٹ کر اپنے گھروں میں لا چکے ہیں. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اس سال پاکستان میں یہ گولڈ، یہ سونا ہمیں اللہ نے بہت وافر عطا کیا. اور میرے بھائیوں،
اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ پاکستان کی اس گندم سے سارا افغانستان اللہ پالتا ہے، الحمدللہ سارا افغانستان اسی گندم سے پلتا ہے. بنگلہ دیش، برما، کہاں کہاں کے لوگ الحمدللہ اللہ کی اس نعمت سے پلتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب میں گندم کے جو بڑے بڑے گودام ہیں حکومت کے، وہ ہر وقت بھرے رہتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ ہر وقت بھرے رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی. یہ ظالم منصوبہ بندیوں کی دعوتیں دینے والے، یہ بچے دو ہی اچھوں کے نعرے لگانے والے، یہ مسلمانوں کو جہاد سے روکنے والے، ان کو کیا پتا ہے کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ اس کا رزق وہیں پر لکھ کر اسے دنیا میں بھیجتا ہے. یہ تو رازق نہیں ہے. دیکھ لو آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں آبادی کم تھی، گندم بھی کم تھی. آبادی بڑھنا شروع ہو گئی، اللہ نے گندم کو بڑھایا کہ کم کیا؟ اللہ نے گندم کو بڑھا دیا. اللہ نے یہ نعمت ہمیں وافر دے دی. الحمدللہ یہاں کوئی قحط نہیں ہے، نہ گندم کا، نہ چاول کا، نہ سبزیوں کا. اگر قحط ہے تو وہ ایمان کا قحط ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم لوگ اللہ کے حکموں کی تابعداری نہیں کرتے، ہم کافروں سے یاریاں لگاتے ہیں. ہم نے اپنے دریا ان کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں. واللہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اتنی نعمتیں پوری دنیا میں اللہ نے کسی ملک کو عطا نہیں کی. ہر موسم آپ کو اللہ نے دیا، ہر فصل اللہ نے آپ کو دی، آزادیاں دیں. اللہ رب العالمین نے مضبوط فوج عطا کی. اللہ نے مسلمانان پاکستان کو اسلامی تشخص دیا. آج میں میرے بھائیوں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا پوری دنیا کا. پوری دنیا میں تجزیے ہوتے رہتے ہیں، سروے ہوتے رہتے ہیں. وہ میں سروے پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں پاکستان کی قوم وہ قوم ہے جو دنیا میں جہاں بھی جائے وہ اپنا اسلامی تشخص زیادہ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان، اسلام، قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ وہ قوم ہے جو اسلامی تشخص زیادہ ابھارتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن میرے بھائیوں کیا ہم اس نعمت کی ناشکری تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے. میرے بھائیوں یہ اللہ نے ہمیں گندم عطا کی. آج ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ کسانوں نے اس کے عشر دیے، کسانوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ تعاون کیے. کسانوں نے الحمدللہ سیلاب، زلزلے، آفتیں، برفانی تودے جیسا کہ کوہستان وغیرہ میں ابھی چل رہا ہے، یہ سارے حالات ان میں تعاون کرنے کے لیے الحمدللہ لوگ اپنی گندم دیتے ہیں. یہاں ہمارے مراکز کے اندر الحمدللہ 50-60 بچے اور اس طرح مختلف امور میں الحمدللہ گندم کا استعمال ہے. یہ اللہ کا وہ حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. تو میرے بھائیوں جو لوگ عشر ادا کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کا حق اس گندم میں سے نکالیں، اور جن لوگوں نے اپنے گھروں کے لیے اناج خریدنا ہے انہیں چاہیے کہ وہ کچھ تھوڑا سا اناج اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، فی سبیل اللہ بھی خرچ کریں. 1500 کا ایک توڑا ہے وہ بھی دیں اللہ کی راہ میں. 3000 کی تقریباً بوری ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں، تاکہ جہاں ان کے بچے کھائیں وہاں وہ یتیم، وہ مسکین، وہ فی سبیل اللہ چلنے والے، وہ ورثاء شہداء، وہ الحمدللہ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے، وہ بھی یہ اناج کھائیں. تو میرے بھائیوں یہ جو طریقہ کار ہے اس کو بھی ہم نے اختیار کرنا ہے. تو جماعت نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ وہ شہری علاقوں کے رہنے والے لوگ وہ اگر ایک توڑا گندم دیں اور ایک بوری گندم دے تاکہ فی سبیل اللہ گندم کی مد میں ان کا بھی حصہ جائے. تو 1500 اس کی مد رکھی گئی ہے، 3000 بوری کا ہے. جو مال دے گا اس کی گندم خریدی جائے گی، جو گندم دینا چاہتا ہے وہ گندم جمع کروائے تاکہ ان کا یہ حق جو اللہ کا بنتا ہے وہ انشاءاللہ اس میں سے بھی نکلے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں شام میں اس وقت مسلمانان شام پر 3 طرف سے ظلم جاری ہے. وہاں کا جو سربراہ ہے بشار الاسد، یہ ایک نصیری گروہ سے تعلق رکھتا ہے جن کے بارے میں تمام مورخین، محدثین اور علماء کا اتفاق ہے کہ ان کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. نصیری ایک الگ ہی فرقہ ہے، وہ ضروریات دین کو مانتے ہی نہیں، توحید کے عقیدے کو مانتے ہی نہیں، قرآن کو مان کر اس کی آیات کو مان کر راضی نہیں، حتیٰ کہ وہ تو ایسا بدبخت ہے وہ کلمہ اپنا پڑھاتا ہے، لوگ ظلم کر رہا ہے وہاں پر.
اور اتنا ظلم ہے کہ میرے بھائیوں اس وقت دنیا میں انسانیت کی جتنی تذلیل شام کے اندر ہو رہی ہے شاید ہی کسی جگہ پر ہو. بچے ہسپتالوں پر حملے، عورتیں، ان کو میرے بھائیوں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پر اس کے ظلم سے نجات دلانے کے دعوے دار فرانس، امریکہ اور مغربی ملک یہ بھی مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم داعش کو مار رہے ہیں. بہت کم، زیادہ حملے مسلمانوں کی آبادیوں پر تاکہ ان مسلمانوں کا قتل عام ہو، یہ بھی ظلم جاری. اور تیسرے نمبر پر ہے داعش. ان کا کام ہی ہے کافروں کے خلاف لڑنا نہیں، مسلمان کو چھوڑنا نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے خوارج، یہ کلمہ گو کا قتل کریں گے، اہل اسلام کا قتل کریں گے، اور اہل اوثان کافروں مشرکوں کا ساتھ دیں گے، وہ بھی مسلمانوں کو ماریں. تو میرے بھائیوں یہ ایک بڑی ہیجانی سی عجیب سی کیفیت ہے. ہم اللہ سے دعا کریں اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں کی عورتیں، وہاں کے ہمارے بچے، وہاں کے بزرگ، وہاں کے وہ بیچارے لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس شیطانی تکون سے انہیں محفوظ رکھے. میرے بھائیو بہت بڑا ظلم ہے. آپ شام کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کے لیے ضرور کوئی سبیل نکالے گا اور اللہ رب العالمین ان کو اس تہرے ظلم سے ضرور نجات عطا فرمائے گا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. اللهم انصرهم واحفظهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.